عظیم سے بڑی جنگ وہ ہوگی جسے ہم جنگ اعظم کہیں۔ تو جس طرح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جنگ عظیم نہیں بلکہ جنگ اعظم ہوگی۔ اور جیسے کہ روایات میں ہلاکتوں کا ذکر آیا ہے کہ 100 میں سے 99 جو ہے وہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ اس کام آ جائیں گے، اس جنگ کے کام آ جائیں گے، اور بہت اتنی بڑی تعداد میں اس علاقے میں ہلاکتیں ہوں گی جو بھی اس کا علاقہ معین ہے، کہ ایک جو نفاست پسند پرندہ ہے، گوشت خور نہیں، نفیس پرندہ جو ہے، وہ بدبو کی وجہ سے وہاں سے بھاگے گا اور اڑتے اڑتے گرے گا، مگر لاشوں ہی پر گرے گا، یعنی اس کو اس علاقے سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو، اتنے وسیع علاقے پہ لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی۔ تو یہ تو اس کی ہلاکت خیزی ہمارے سامنے آئی۔ دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ یہ جنگیں در حقیقت حضرت مہدی کے دور میں لڑی جائیں گی، اور اس میں 2 فریق ہوں گے، ایک طرف مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف رومی ہوں گے، اور رومی صلیبی، کیونکہ صلیب کو کھڑا کرنا اور اس کو اونچا کرنا، اور اسی پہ تو پھر اس دوسرے مرحلے والی جنگ کا آغاز ہوگا، جو اصلاً پھر یہ والی جنگ بنے گی جس میں وہ 80 جھنڈوں تلے آئیں گے۔ اچھا، جب صلیبی کا لفظ آئے گا تو اس میں ہمارا ذہن فوراً عیسائیت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آج ہم نے اصل میں اس کا جائزہ لینا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیز تو دیکھ لی تھی کہ مسلمان حضرت مہدی کی قیادت میں، تو وہ مسلمان تو ہوں گے خالص مسلمان جو ان کی قیادت میں ہوں گے، تمام مسلمان ضروری نہیں کہ ان کی قیادت میں ہوں۔ انتظار کرنے والے، مہدی کا انتظار کرنے والے ضروری نہیں کہ مہدی کا ساتھ دیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار کرنے والوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ مدینے والے نہیں انتظار کر رہے تھے، مکے والے بھی نہیں انتظار کر رہے تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، انتظار تو یہودی کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ آخری نبی آئے گا تو ہم غالب آئیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جس کو پہچانتے تھے جب وہ ان کے پاس آیا اس کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ دنیا لٹتی ہے نا، پھر دنیا تو چھوڑنی پڑتی ہے پھر، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح مہدی آئیں گے تو ضروری نہیں کہ سارے ہی مسلمان ان کا ساتھ دیں، وہی مسلمان جو اللہ کا خوف رکھنے والے، آخرت کی طلب رکھنے والے ہوں گے، وہی ہوں گے جو حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے۔ تو وہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ ان کے لشکر کا پہلا جو سب سے پہلے لوگ جو ان کے ساتھ جڑیں گے وہ عربی ہوں گے، اور وہ حجاز ہی سے ہوں گے، اسی سعودی عرب کے اندر سے ہوں گے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے پاس پھر دوسری جو مدد آئے گی یا اور لوگ ان کے پاس چلے آئیں گے تو وہ یمن سے بھی آ جائیں گے، شام سے بھی آ جائیں گے، عراق سے بھی آ جائیں گے۔ یہ تو ایک ہی روایت میں چیزیں آ گئیں، اور وہ روایتیں بھی ہم نے پڑھی تھیں کہ وہ کالے جھنڈوں والے جو خراسان سے آئیں گے تو گویا مشرق سے بھی لشکر ان کے پاس پہنچ جائیں گے، یہ ان کی فوج بن گئی، یہ ان کی فوج کا تو ہمیں پتہ لگ گیا۔ دوسری طرف ہمیں یہ مجملاً معلوم ہوا کہ جی مقابلے میں جو فوج ہوگی وہ عیسائیوں کی فوج ہوگی۔ آج جب ہم عیسائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا عیسائیوں کی جو بھی ٹوپی پہناتے ہیں تو اس میں امریکہ بھی آ جاتا ہے، برطانیہ بھی آ جاتا ہے، آسٹریلیا بھی آ جاتا ہے، نیوزی لینڈ بھی آ جاتا ہے، یورپ بھی سارا باقی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آیا کون سے صلیبی کون سے ہیں، یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑا ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ پہلے تو صلیب کی جو تاریخ ہے وہ ہے کیا؟ یہ ایک غلط عقیدے پر گڑا ہوا سارا معاملہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب کیے گئے تھے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دیا گیا تھا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، قرآن کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے انہیں سولی دی ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو ایک شبہ پڑ گیا ہے، کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں شبہ ہو گیا۔ نہ مسیح مصلوب ہوئے نہ مسیح مقتول ہوئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ وَلَٰكِن رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ جو سورہ آل عمران میں آیا، اور وہ جو ہے جو دوسرے مقام سورہ نساء میں پھر وہ ذکر آ گیا، وما قتلوہ یقینا، یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ قتل ہوئے، اور قتل کیسے ہوئے؟ سولی پہ چڑھائے گئے۔ تو سولی جو اس وقت دی جاتی تھی
یا وہ جو صلیب کیا جاتا تھا تو یہ سمجھ لیجئے ایک تختہ ہوتا ہے ٹی کی طرح، جس طرح کی صلیب ہوتی ہے، تو وہ اس پہ بندے کو یوں باندھ کے تو کیلیں ٹھونک دیتے تھے اور ادھر ہی وہ تڑپ تڑپ کے مرتا تھا. تو وہ نشان بن گیا، ان کی علامت بن گئی کہ بھئی یہ ہے وہ چیز جس پہ اللہ کا بیٹا قربان کیا گیا، جس پر رکھ کر یا جس کے ذریعے سے. تو وہ صلیب یہ ہے. تو یہ ہوا کب، یعنی یہ عقیدہ ان کا بنا کیسے اور یہ ساری تباہی آئی کیسے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اسی دوران ایک شخص وہاں پہ موجود تھا، حضرت مسیح کی زندگی میں موجود تھا، یہودی تھا. وہ ان پر ایمان نہیں لایا. ظاہر ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لائے وہ پہلے یہودی ہی تھے، یہودیوں ہی سے ایمان لائے تھے وہ. لیکن وہ شخص ایمان نے بڑا آدمی تھا. جو ایمان لائے یہ عام لوگ تھے. حواری جو تھے نا، یہ کوئی ان کے انٹلیکچوئلز نہیں تھے، یہ ان کے لیڈرز نہیں تھے. یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو ہے نا دھوبی تھے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں یہ دھوبی نہیں، یہ تھے مچھیرے. مفسرین کی رائے ہے مچھیرے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے رسول جب بھی آتے ہیں یہ دعوت بڑے لوگوں کو دیتے ہیں، مطلب بادشاہوں کو دعوت، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اذا بلا فرعون انہ طغی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو سرداروں کے پاس گئے. مکے میں بھی ساری دعوت سرداروں کو. تو نبیوں رسولوں کی دعوت ہمیشہ بڑے لوگوں کی طرف رہی ہے پہلے. تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس وقت جو یہودیوں کے بڑے تھے، یہ ذہن میں رکھیے، اس وقت جو مشرق رومی تھے ان کا قبضہ تھا یروشلم کے اوپر، یہودیوں کا قبضہ نہیں تھا. آباد تھے وہاں پر، غلام تھے. جیسے ہم انگریز کے غلام ہو گئے، ایسے اس زمانے میں یہودی جو ہے وہ یروشلم میں غلام تھے رومیوں کے، رومی سلطنت اس کے وہ غلام تھے. یہ جو سیزر وغیرہ جو ہے نا، جو آج کل وہ ڈراموں میں بھی جن کا ذکر آتا ہے، تو یہی کیسری ہے نا سیزر. تو یہ والی سلطنت جو ہے ان کے وہ باج گزار تھے، اور ان کا گورنر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن ان کو جیسے مسجد کی آزادی انگریز کے دور میں ہمیں بھی تھی، تو ان کو بھی ٹیمپل آباد رکھنے کی اجازت تھی، تو ٹیمپل کے اندر حکمرانی ان کی تھی. اب نبی جو حضرت مسیح علیہ السلام ہے، وہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ سارے انسانوں کی طرف نہیں ہے جیسے حضور کی ہے. یہ خاص نقطہ اسے سمجھ لیں. ان کی اپائنٹمنٹ ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. تو ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ رومیوں کو دعوت دیں، ان کا کام ہی نہیں ہے کہ اس گورنر کو جا کے دعوت، ان کا کام یہ ہے کہ یہودیوں کو دعوت دیں. اور یہودیوں کے بڑے کون ہیں؟ ان کے علماء. باقی سردار تو ہے نہیں، علماء ہی ہیں جو ان کے سردار ہیں اور ان کا نظام چلا رہے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعوت ان کے علماء کو دی. اور قرآن مجید کہتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب حضرت عیسیٰ نے ان علماء میں کفر پا لیا، محسوس کر لیا، احسا محسوس کر لیا انہوں نے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ماننے والے کٹ حجتی کر رہے ہیں. اور جب ایک عالم دین کٹ حجتی پہ اتر آئے تو اسے تو کوئی نہیں منوا سکتا، اللہ کا رسول نہیں منوا سکتا تو اور کوئی کیا منوائے گا. بحث تو پھر شیطان کی آنت ہے، جتنا مرضی کھینچ لو، وہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. لہٰذا یہ جب حضرت مسیح نے مان لیا، دیکھ لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب انہوں نے ایک عام نعرہ لگایا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. اب وہ جو سادہ لوگ عوام تھی ان میں سے یہ جو حواری تھے 12، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ ایمان لے آئے. اب آپ سوچیں کہ جنہوں نے اپنے بس پڑتے اللہ کے رسول کو سولی دی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے طور پر انہی کو دی. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. ان حواریوں میں سے کسی ایک کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے ان کی مخبری کی تھی کہ فلانی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں یا موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام والی بنا دی تھی اور اس کو سولی دی گئی ہے. شبہ لہم، شبہ اس لیے پڑ گیا کہ ایک بندہ سولی تو چڑھا ہے، اس کی صورت جو ہے وہ حضرت مسیح والی ہی ہے. لہٰذا یہودیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی، اور عیسائی بھی یہی سمجھے کہ انہیں سولی دی گئی، جبکہ ایسا ہوا نہیں. وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، سولی وہ دیا گیا تھا. تو یہ جو آپ سوچیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح اپنے بس پڑتے حضرت مسیح کے ساتھ یہ کیا، جن کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو انہوں نے ان 11 جو باقی بچے تھے حواری، ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا ہوگا، کتنا تشدد ان پر ہوا ہوگا، کتنی ماریں ان کو پڑی ہوں گی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ٹلنے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو مائدہ کھایا ہوا تھا نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا.
وہ جو مائد یعنی وہ دسترخوان جو آسمان سے آیا ہوا تھا تو وہ تو بڑی نشانیاں دیکھے ہوئے تھے، لہذا وہ ماریں کھاتے رہے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہودیوں نے ایک نئی چال چلی، ایک شخص تھا سینٹ پال، یہ بڑا یہودی تھا جو حضرت مسیح کی زندگی میں ایمان نہیں لایا تھا۔ اب اس نے کہا میں مسیح ہو گیا ہوں، میں نے عیسائیت قبول کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام برحق تھے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب یہاں سے پھر اس نے اگلی کہانی ڈالی ہے۔ کہانی یہ ہر نظریاتی جماعت کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے، نبیوں کی جماعتیں ہوں یا بعد میں نظریاتی جماعتیں جو کسی عقیدے پر یا کسی نظریے پر کھڑی ہوئی ہوں، اس کے بعد پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام دیکھو، اچھا ان کی پیدائش تو معجزاتی ہے، باپ ہے ہی نہیں، تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا نا باپ کے بغیر بندہ پیدا ہو جائے۔ تو اصل میں ان کے والد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اچھا اللہ کے بیٹے ہو گئے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ اللہ کا بیٹا، اللہ نے سولی کیوں دیا؟ اس نے کہا سولی اس لیے دیا کہ جب آدم نے دانا کھا کے گناہ کیا تھا تو ہم جب پیدا ہی ہوتے ہیں تو اس گناہ میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، ہم گناہگار پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی گناہگار ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں بچے کو؟ معصوم۔ یہ کس تقابل میں کہتے ہیں؟ یہ شاید بہتوں کو نہیں پتہ ہوگا، یہ اس تقابل میں کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ لیکن عیسائی بچہ گویا پیدا ہی ان کی سمجھ کے مطابق گناہگار ہوتا ہے، اور اس پر گناہ کون سا آیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام والا۔ حالانکہ وہ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، لیکن نسل کو معاف نہیں کر رہے شیطان۔ دوسری پٹی یہ پڑھائی، تو یہ ہے گناہ جو لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو شخص بھی حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لے گا تو اللہ نے در حقیقت اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے اس کے کفارے کا بندوبست کیا ہے۔ اب ایک شخص اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتا تو کفارہ کیسا بنا؟ تو بیٹا مانو گے تو پھر وہ کفارہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی قربانی اللہ نے دے کے تمہارے گناہ کو دھو دیا ہے۔ اور یہ صرف پرانے گناہ کو ہی نہیں دھو دیا، آئندہ آنے والے گناہوں کو بھی دھو دیا ہے۔ صرف آ کے پادری صاحب کو بتانا ہوگا کہ میں یہ کرتوت کر کے آ گیا ہوں، بس اپنے وہ، تاکہ وہ بھی آپ کو بلیک میل کرتے رہیں بعد میں، لیکن یہ کہ کم از کم یہ آ کے اعتراف کر لو گے پادری کے سامنے تو اس گناہ کا بھی کفارہ حضرت مسیح کو سولی دے کے ادا کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے تو عقیدہ بگڑ گیا، یعنی شرک آ گئی۔ اس سے بدترین شرک اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شرک فی ذات کی قسم ہے، اللہ کا بیٹا، ابنیت کا فلسفہ، ولدیت، اللہ کی اولاد کا ہونا، اور اس پر پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا شریعت ساکت، شریعت کی اب کیا ضرورت رہی ہے؟ آپ گناہ کرو گے بھی تو بھی اللہ نے بیٹے کی قربانی دے کے گناہ تو آپ کا معاف ہو گیا ہوا ہے۔ تو شیطان کو تو سب سے بڑی ٹربل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شریعت سے نا، شریعت کے احکام سے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، اسی لیے اس شیطانوں کے چیلے بھی بتاتے ہوتے ہیں نا کہ پھر یہ سود کھانا قرآن نے حرام کیا ہے، کھلانا تو حرام نہیں کیا۔ تو یعنی کسی نہ کہ اچھا یہ آپ یہ کام بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اتنی سختی اپنے اوپر برداشت کرتے ہو، پردہ بھی کرتے ہو، حلال حرام کا بھی خیال کرتے ہو، بڑے شدت پسند ہو۔ وہ معتدل بندہ وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل نہ کرے۔ تو ہمیں تو اب یہ والی چکر بازیاں ساری سکھائی جا رہی ہیں نا، اس موقع پہ انہوں نے شریعت سے یوں کر کے جان چھڑا لی۔ تو یوں یعنی عیسائیت کا آغاز ہوتے ہی فوراً اس کے اندر نقب لگ گیا، اور نقب لگایا سینٹ پال نے، شیطان کے ایک چیلے نے۔ بظاہر بڑا شریف آدمی ہوگا، بظاہر بڑا نیک آدمی ہوگا، بظاہر بڑا عابد آدمی ہوگا، وہ بھی امامے والا ہوگا، پتہ نہیں، لیکن یہ کہ اندر سے وہ شیطان تھا جس نے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ یہ ہے عیسائیت جو دنیا میں پھیلی ہے۔ اچھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما جو مشرک تھی وہ عیسائی ہو گئی۔ اب جب وہ عیسائی ہو گئی تو ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا اس عیسائیت کے اندر۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو بڑے زاہد عابد، اور وہ تو ان کے بارے میں یوں سمجھیے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا سے انہیں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ لیکن سلطنت روما، سلطنتیں تو بغیر دنیا داری کے نہیں چلتی، اب وہ پورا ایک بادشاہ پوری سلطنت سمیت عیسائی ہو گیا۔ تو اب یہاں سے ایک نیا کام شروع ہوا، مذہب کا سیاست کے ساتھ جوڑ میل،
اور یہ جو سیزرز تھے ان کی یہ پرانا ایک یہ خواب تھا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب۔ اب پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب جو ہے پورا کرنے کے لیے قربانی چاہیے، لوگ چاہیے، اور یہ مذہبی جذبہ جتنا کارآمد ہوتا ہے قربانی دینے کے لیے، جہاد کا نعرہ لگتا ہے تو پھر ہر دیوانہ شارٹ کٹ ہے نا جنت میں جانے کا، تو وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ مل گئے پادری اور وہ جو آل سیزر، اور انہوں نے مل کے، اور پھر ان کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے راہب۔ اب بادشاہ کے لیے قانون کی تنفیذ بھی بہت آسان ہو گئی، قانون بنانا ہے بادشاہ نے، مرضی اس کی بنے گا۔ ادھر جو ہے نا لوگوں کے پیر اور لوگوں کے جو جن کی لوگ اتباع کر رہے ہیں مقتدا، وہ ہو گئے علماء ان کے جو عیسائیوں کے۔ اب وہ جو حکم فرما دیں لوگوں نے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور ان کی وہ تقدس کا حالہ بادشاہ نے بنا کے قائم رکھنا ہے۔ کسی نے ان کی طرف انگلی اٹھائی تو بادشاہ نے تو اس کی سر سلامت نہیں چھوڑنا، پاور اس کے پاس ہے۔ اور بادشاہ کے لیے سارا جو ہے نا وہ پراپیگنڈا کہ یہ تو بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا روحانیت والا ہے، تو یہ کام جو ہے نا انہوں نے کرنا ہے، اور یہ وہ تمام اس طرح کے پھر قوانین بنانا کہ جس کے نتیجے میں بادشاہ کو سرو کیا جا سکے، اور پھر قربانی لوگوں سے طلب کرنا۔ تو اب عیسائیت کے اندر پوری دنیا پر غلبہ پانے کی بھی خواہش آ گئی۔ اب یہ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی یہ بڑی ڈائیورژن تھی۔ یہ کس اعتبار سے کہ عیسائیت دنیا کے لیے مذہب تھا ہی نہیں۔ دنیا سے مراد یہ پوری دنیا، جیسے حضور ہیں رحمت للعالمین، حضرت مسیح تو رحمت للعالمین بنا کے نہیں بھیجا گیا نا، ان کو تو رحمت للبنی اسرائیل بنا کے بھیجا گیا ہے، رسول الی بنی اسرائیل۔ تو اب اس میں نیا ایک جو ہے یہاں پہ ڈائمنشن آ گئی، سلطنت پوری عیسائی ہو گئی۔ یہ حالانکہ ان کی طرف ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ ہو گئے تو اب انہوں نے اسے پوری دنیا کا مذہب بنانے کی ٹھانی۔ اب اس کے بھی تقریباً یوں سمجھیے نا کہ 310 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ آپ 571 آپ کی پیدائش ہے، 610 کے آس پاس آپ کی جو ہے وہ نبوت کا اعلان ہے، ظہور ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جو 300 پہ 310 جمع کریں تو 610 بنے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 310 سال پہلے عیسائیت عالمی مذہب بن چکا تھا، لیکن ظاہر ہے ابھی اس سارے پوری عیسائیت میں وہ اثرات نہیں پھیلے تھے، اس میں بڑے نیک لوگ بھی تھے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے ان میں رہبان بھی ہیں، قسیسین بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ ان تک جب حضور کی دعوت پہنچتی تھی تو وہ مسلمان بھی ہوتے رہے۔ یہ نجران سے وفد آ گیا ہے، یہ حبشہ سے وفد آیا ہے، یہ جو ہے نا وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نے ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے، لیکن یہ کہ جو ان کی ٹاپ کی ہائرارکی تھی اس کے اندر وہ سارا سلطنت روما والا خناس آ چکا ہوا تھا۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہمارے کچھ علماء تو وہ ہیں نا جو درویش صفت علماء ہیں، جو مسجدوں میں ہوتے ہیں یا مدارس میں، وہ معتمم قسم کے نہیں ہوتے، وہ معلم ہوتے ہیں، اور ان کا تو گزر بسر ہی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ کتنی معمولی سی تو ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ وہ خطیب بھی نہیں ہوتے کہ ادھر چندے اکٹھے کر لیں، لیکن یہ کہ ان کے پاس آپ جائیں گے آپ کو مسئلہ بھی صحیح معلوم ہو جائے گا، کوئی بات آپ پوچھیں گے وہ ان کے ہاں آپ کو للہیت نظر آ جائے گی۔ لیکن انہی علماء میں سیاسی علماء بھی ہوتے ہیں، جن سے جو ہے نا وہ سیاستدان بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بھی کان کترتے ہیں۔ تو مطلب یہ تو ایک سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیسو سوا، قرآن کہتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور یہ مکس مال ہے۔ یہودیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا، وہ بھی ہیں جن کے پاس اگر ڈھیروں آپ امانت رکھیں سونا چاندی وہ آپ کو لوٹائیں گے بغیر خیانت کیے، اور وہ بھی ہیں کہ 1 دینار اگر ان کے پاس رکھیں گے تو واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جب الا ما دمت علیہ قائما، ان کے سر پہ سوار ہو کے واپس لیں تو وگرنہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یعنی یہ عیسائیت کے اندر پھر دوسری خرابی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یوں سمجھے باقی ادھر کوئی زر خام ہی رہ گیا تھا، جو کچھ ان میں نیک لوگ تھے یا اللہ والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پیچھے جو رہ گئے وہ وہی سارے دنیا دار قسم کے لوگ تھے کہ جو جن کے اندر یا جن تک بات نہیں پہنچی یا جن تک پہنچی تو دنیا دار قسم کے چھٹکے باقی رہ گئے۔ پھر زمانہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج سے یعنی سب سے پہلی جو بغاوت اس کے کیتھولک چرچ کے خلاف ہوئی ہے نا، ان کو کیتھولک کہتے ہیں، یہ والے جو ہے نا یہ جو چلے آ رہے ہیں یہ کیتھولک ہیں، ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ کی آرتھوڈاکس نے۔ آرتھوڈاکس جو اب یہ رشیا وغیرہ کے علاقے میں رہتے ہیں تو یہ ان کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں۔
یہ یوں سمجھیے کہ یہ اصلاح پسند لوگ تھے. انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے پادری بڑے بدماش ہو گئے اور وہ تو جو کچھ گند ہوتا تھا نا، یہ اب ظاہر ہے ان کے ہاں وہ عورتیں بھی ہوتی تھیں، اور یہ پادری لوگ جو ہے نا یہ راہب لوگ خاص طور پہ شادیاں نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ فطرت تو اپنا راستہ نکالتی ہے، تو جو وہ گندگی تھی اور یہ وہ، اس پر پھر کچھ لوگ اصلاح پسند اٹھے. انہوں نے ایک علیحدہ مسلک، ان سے اپنا چرچ علیحدہ کر لیا، آرتھوڈاکس کا چرچ علیحدہ ہو گیا. یہ رشیا وغیرہ میں زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں. اور پھر آج سے 400 سال پہلے ایک اور مسئلہ ہوا تھا، اور وہ مسئلہ تھا جب پروٹیسٹنٹس اٹھے تھے. یہ جو پروٹیسٹنٹ ہے نا، یہ تو یوں سمجھیے کہ یہودیوں کا ایک ورژن ہے جو خالص یہودی ہیں، یہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. انہوں نے پھر اس کے اندر جو ہے نا بالکل ہی یہ چرچ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اگرچہ کہ یہ نام کے کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ملحد ہیں، نہ خدا کو مانتے. یہ گاڈ لیس سوسائٹی آج دنیا میں زیادہ تر یہ برطانیہ ہے، اور یہ جو آپ کا امریکہ ہے، اور اسی طرح دنیا میں اور جو اس طرح کے جو پروٹیسٹنٹس ممالک ہیں، ان کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا سے بیزار لوگ ہیں. یہ کوئی مسیح سے بھی انہیں کوئی غرض نہیں ہے. اب ان کے اندر ایک تحریک اٹھی ہے ریوائول کی، واپس جو ہے نا وہ مذہب کی طرف جانے کی، اور بڑی شدت پسند تحریک ہے. جیسے ہندوؤں کے اندر اٹھی ہے ایسے ان کے اندر بھی اٹھی ہے، اور وہ یکساں دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی. یہ خاص بات ہے، کیونکہ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں الو بنایا، یا ہمارے بڑوں کو الو بنایا یہودیوں نے. وہ ہٹلر والی سوچ ہے جو اب عیسائیوں کے اندر جا کے پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اب اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو رجوع کر رہی ہے. اس میں اب مختلف وہ فرقے ان کے نئے وجود میں آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اصل میں اس پروٹیسٹنٹ مذہب سے ایک اختلاف رکھ کر ریوائول کا سوچا ہے. نشت یعنی جیسے ہم نشت ثانیہ کی بات کرتے ہیں، تو ایک اور وہ اپنے عیسائیت کی ریوائول کی بات کرتے ہیں، اور ان کے اندر بڑی شدت پسندی ہے. اب یہ میں نے آپ کو تفصیل سے اس لیے بتایا کہ کل وہ اگر منظر بنتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے اتفاق کر کے آئیں گے، صلیبی بن کے آئیں گے، یا یہ کہ ان کے کچھ مخصوص گروہ آئیں گے. اس میں عین ممکن ہے کہ رشیا نہ شامل ہو، کیونکہ وہ ان کا ایک بڑا جوہری اختلاف ہے. صلیبی جو یہ ہے نا پادری اور یہ پوپ وغیرہ، ان کے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں ہے. اسی طرح جو آپ یہ جو سیکولر لبرل قسم کے عیسائی ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ان کی سوچیں اس سے بالکل مختلف ہیں. ہاں اس طرح کے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں. ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا، جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے ماحول بنایا جاتا ہے، اس ماحول میں اچھے خاصے بندے کو نہیں پتہ لگتا، وہ استعمال ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھٹو کا تختہ الٹنا تھا، ایک ماحول بنایا گیا، کتنے لوگوں نے اینٹی بھٹو تحریک میں حصہ لیا، لیکن وہ تو نظام مصطفیٰ کی تحریک سمجھ کے حصہ لے رہے تھے. اسی طرح اب ایک نیا آپ کے سامنے ایک وہ کھچڑی بن رہی ہے. اب اس کھچڑی کے پیچھے کیا ہے وہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس میں بھی کچھ لوگ کہ وہ مہنگائی زیادہ ہو گئی یا فلانا ہو گیا ٹنگڑا ہو گیا استعمال ہو جائیں. لیکن یہ کہ کل وہ نتیجہ نکلے گا تو پتہ لگے گا اوہو اصل کٹا تو یہ کھولنا تھا، یہ کمبل چورانا تھا جس کے لیے سارا ڈرامہ یا میلہ لگایا گیا. اسی طرح سمجھ لیں کہ لبرل سیکولر لوگ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. ان کا ایجنڈا نہیں ہے یہ خاص طور پہ حلال اور صلیب والا، کیونکہ وہ یعنی جو ان کا وہ ان چیزوں سے ان کی غرض نہیں. ہاں یہ خطرہ کہ مسلمان ہمارے اس تہذیب کو ختم کر دیں، اس کے لیے کچھ کریں، اوکے، تو اس طرح ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ صلیب ان کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ ایک بڑا سٹرانگ گروہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہے، ان ممالک کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے. جیسے ہمارے ہاں قادیانی سرایت کر جاتے ہیں، پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، اہم عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، کی پوسٹوں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں. اس طرح وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اب اپنا کھیل کھیلنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو ٹرمپ جس سوچ کا حامل تھا، اب یہ والے جو لوگ اب آئے ہیں امریکی انتظامیہ میں، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں سے نہیں ہے. لیکن یہ کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ انہیں یکساں طور پہ وہ مطلوب ہے. تو اب یہ والی جو جنگ بنے گی یہ تو آخر میں جا کے مذہبی جنگ بننی ہے. اس کا مطلب شروع میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اس میں سیکولر لبرل بھی شامل ہوں گے. جب وہ صلیب بلند کرے گا تو اب یہاں سے چیز بالکل اب وہ مذہب کی صورت ہو گئی. وہ صلیب کے بلند کرنے کی بنیاد پر ایک مسلمان اسے قتل کر دے گا،
اور بدلے میں وہ اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، تو اب تو لڑائی جو ہے نا وہ والی نہیں رہے گی، اب تو وہ لڑائی بن جائے گی صلیب کی اور حلال کی اور اسلام کی۔ اور ادھر تو ہوں گے حضرت مہدی، اس طرف روم کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب اس کے پیچھے امریکہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ روس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کا تو جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ابھی یہ سمجھ آتا ہے کہ یعنی وہ جو بھی صلیبی ہوں گے اس کا جو مرکز ہے وہ بنے گا نیٹو۔ اچھا، اب ایک تھوڑی بہت جو ہے نا وہ رفٹ پیدا ہو رہی ہے امریکہ میں اور یورپ کے درمیان۔ ایک پہلے مسئلہ ہو چکا ہے، یہ یورپی یونین تھی، اس سے برطانیہ علیحدہ ہو گیا۔ برطانیہ پروٹسٹنٹ ملک ہے، فرانس جو ہے یہ کیتھولک ہے، اسی طرح جرمنی ہے۔ یہ جو آپ کے جو ہے نا یورپ کے اور خاص طور پہ یہ جو مشرقی سائٹ والے، یہ سارے جو ہیں وہ کیتھولک ہیں، اور یہ علیحدہ ہو گئے، یعنی ان سے اگر وہ علیحدہ ہو گیا۔ پھر ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، افغانستان سے نکلنے کے بعد چین کا گھیرا کرنے کے لیے امریکہ بہت جو ہے وہ فعال ہو گیا۔ اس نے مختلف قسم کے اتحاد بنائے، ایک اس نے جاپان کے ساتھ بنایا ہے، اور انڈیا، جاپان، اور عجیب بات ہے امارات بھی اس میں شامل ہے، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، امارات، جاپان اور امریکہ اور انڈیا۔ ایک اور اتحاد بنایا ہے، وہ اس نے بنایا ہے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ۔ اب اس میں ایک مسئلہ بن گیا کہ اس نے آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوزیں دینے کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا یہ اس کے لیے پہلے سے خواہش مند تھا، اور وہ فرانس کے ساتھ سودا کر چکا تھا، اور جب اسے امریکہ نے آفر کر دی تو اس نے فرانس کا سودا توڑ دیا۔ تو اب اس پہ یورپ سارا ناراض ہے امریکہ سے کہ یہ آپ نے ہمارا گاگ توڑ دیا۔ یعنی یہ ایک ابتدا تو یہاں سے ہوئی ہے، اب آگے بڑھتی ہے یا رک جاتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ بالفرض یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایک عرصے سے یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اب اس کا نتیجہ تو پھر یہ نکل سکتا ہے کہ یہ یورپ اور امریکہ فاصلے پہ چلے جائیں، تو کوئی ہڑبونگ تبھی مچے گی نا جب یہ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، تو پھر یکسوئی سے نظام چلتا رہتا ہے، جیسے ہمارے ملک کا چلتا رہتا ہے۔ جب ایک پیج والوں میں کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں کہانی شروع ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کوئی گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ ویسے ابھی امریکہ کے سامنے چون چراغ کوئی بھی نہیں کرتا، لوگ تو کہتے ہیں روس ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن جب امریکہ اس خاص آنکھ نکال کے روس سے بھی بات کرے تو روس بھی دبک کے بیٹھ جاتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے۔ ہاں، اب چائنا نے ٹھیک ٹھاک شرارت کرنی شروع کر دی۔ یہ شرارت کا لفظ میں امریکہ کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے ادھر جو ہے نا ایک طرح کی جو ہے نا وہ پینک کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ پھر ان کے آپس کے بھی اختلافات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہوگا، یہ اب واپس چلیں ہم شروع سے، جہاں سے ہم چلے تھے۔ شروع کہاں سے ہوگا یہ مسئلہ جی؟ تیل سے۔ ہم نے وہ ساری بحث کر کے تیل پہ بات پہنچائی تھی۔ 1908 سے لے کے 2022 تک ہم 21 تک پہنچ گئے۔ مسئلہ تیل کا ہے۔ تیل چائنا کو بھی چاہیے، تیل یورپ کو بھی چاہیے، تیل امریکہ کو بھی چاہیے، اور کل اگر کہیں چائنا اور ان کے اختلافات تو ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں، اور امریکہ نہیں چاہ رہا کہ یہ سپلائی پہنچتی رہے، بلکہ یہ سپلائی کے لفظ سے مجھے یاد آیا، اب دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور عنقریب یعنی یہ اس کے اثرات ہم تک بھی پہنچائیں گے، وہ ہے سپلائی چین کا بریک ہونا۔ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، جیسے پہلے وہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھی نا کہ کوئی آئے گی، وبا آئے گی، وبا آئے گی، وہ پھر وبا کرونا آ گئی۔ اسی طرح اب یہ پیشن گوئیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ سپلائی چین ٹوٹ جائے گی، سپلائی چین ٹوٹ جائے گی، سپلائی چین ٹوٹ جائے گی۔ سپلائی چین ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی سپلائی ٹوٹ گئی، یہ جو نقل و حمل ساری ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ تو سپلائی چین یہی ہے نا، یہ ٹوٹ گیا تو پھر لوگ آ جائیں گے اپنے ڈوگے پہ، اپنے کھیت پہ، جو جس ایریے میں رہتا ہے بس وہیں کے وسائل وہ استعمال کر سکتا ہے، ادھر ادھر سے اب نہیں آئیں گے، نہ پیٹرول آئے گا، نہ ڈیزل آئے گا، نہ مٹی کا تیل آئے گا، نہ جو آپ کے پاس ہے وہ اسی سے گزارا کریں، بیک ٹو جو گھاس بوس اسی پہ واپس جا کے گزارا کرنا پڑے گا، یا یہ کہ وہ جو مکئی ہے پیلی ہے کہ نیلی ہے بس اسی پہ پھر اب واپس آ جاؤ۔ تو یہ ایک خیال پایا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں اگر وہ سپلائی لائن ٹوٹتی ہے تو اس کا سبب کیا بنے گا؟ کوئی تو توڑے گا، تو جس کی ٹوٹے گی وہ بلبلائے گا یا نہیں بلبلائے گا؟
آپ چائنا کا گھیرا کر دیں اور ٹھیک ہے ابھی تو چل رہا ہے کام، لیکن جب وہ گھیرا ہو گیا اور چیزیں آنے بند ہو گئیں تو چائنا نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے، وہ ہماری طرح کوئی بیچارہ تھوڑی ہے۔ اسی طرح اگر یورپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یورپ نہیں کچھ کرے گا۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہاں یہ جو سپلائی چین کے بریکنگ ہے، اس سے چائنا مضطرب ہو کے جو بھی اس کے یہ جسے ہم کہتے ہیں سلز ہیں یا جو بھی اس کے پراکسیز ہیں اس علاقے میں موجود، پھر ان کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ بھی رشیا بھی شامل ہو جائے گا شاید۔ میرا گمان یہ ہے کہ ابتداً رشیا اپوزٹ سائڈ پہ ہوگا، مسلمانوں کی سائڈ پہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اس وقت آپ کو مسلمان ممالک نظر آ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جنگ لڑی کہاں جائے گی؟ شام میں لڑی جائے گی، یہ بھی ہم نے حدیثوں میں پڑھ لیا۔ تو اب وہ جو آپ سے پشت پہ طاقت ہوگی تو وہ جو بھی جس کو اگر فرض کریں چائنا نے کسی کو آگے لگایا ہے تو اس کے پیچھے رشیا بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ شام میں آ گیا تھا رشیا۔ جب آپ نے بشار الاسد کی حکومت گرانے کی کوشش کی ہے امریکہ نے اور سعودیہ نے مل کے، تو اس کو بچایا کس نے؟ آ کے رشیا نے آ کے بچایا۔ تو رشیا تو اپنا سٹانس لے چکا ہے جہاں پہ اس نے کھڑا ہونا ہے، اور بشار الاسد کے ساتھ دوسرا کون کھڑا ہے مسلمانوں میں سے؟ ایران کھڑا ہے، اور ایران اور رشیا اور ایران اور چائنا۔ تو یہ کچھ فارمیشن جو بن رہی ہے اس ابتدا کے لیے، جہاں سے پھر صلیبی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہ ہو گیا وہ ایک طرف وہ ممالک ہوں گے جس میں شاید اب یہ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم پہ وہی تو نہیں ہوتی، ان کو ہم نے آج کے حالات پہ منطبق کر کے جو سمجھ آتی ہے وہ بات کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط نکلے، لیکن اس میں لگتا یہ ہے کہ روس، ایران، چائنا، یہ وہ ممالک ہوں گے جو ایک طرف ہوں گے، اور سعودی عرب کی حکومت، میں سعودی عرب ملک نہیں کہہ، حجاز نہیں کہہ رہا، آل سعود کہہ رہا ہوں، آل سعود، اور اسی طرح جو ان کے اتحادی ہیں یہ عرب امارات والے اور یہ جو سارے ان کے جو پٹھو ہیں، یہ اسرائیل، امریکہ اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس، یہ یورپین رومی، یہ ایک طرف ہوں گے، یہ ایک پارٹی ہے، یہ دوسری پارٹی ہے، یہ یہاں سے آغاز ہونا ہے۔ اس کے اختتام پر کوئی شخص یہ کہے گا جو رومی ہوگا کہ یہ ہماری جوائنٹ جو ہماری یہ جو جسے اتحادی فوجوں کی فتح نہیں ہے، یہ صلیب کی فتح ہے، اور اس پر ایک مسلمان اسے جو ہے وہ قتل، یہاں سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب اس جنگ میں روس کس سائڈ پر ہوگا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ پہلی جنگ میں تو اس اتحاد کے ہاتھوں روس کو شکست ہو جائے گی، یا روس کے حمایتیوں کو شکست ہو جائے گی، یا روس کی پراکسی کو شکست ہو جائے گی۔ نیکسٹ سٹیپ میں روس کس طرف جائے گا یہ نہیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ ابھی آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان سے روس کو شکست دی تھی، 1979 میں روس آیا، امریکہ کی مدد سے ہم نے مل کے مجاہدین اور امریکہ اور سارے مل کے آپ نے روس کو بگایا۔ اب جب امریکہ آ گیا تو وہی روس آ کے انہی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کھڑا نہیں ہو گیا چلیں ان کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، ان کو غیبی جو ہے خفیہ مدد دینے والا بن گیا۔ وہی ایران طالبان کو خفیہ مدد دیتا رہا، ان کو پناہ دیتا رہا، ان کا جو دوسرا امیر ہے جو شہید ہوئے وہ ایران کے دورے سے واپسی پہ شہید ہوئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ممالک کی سطح پر دوستیاں مستقل نہیں ہوتی، نہ دشمنیاں مستقل ہوتی ہیں، یہ تو کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، یہ زخمی ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا بلا لو۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ ابھی پہلے فیز میں تو رشیا آپ کو نظر آئے گا کسی دوسری طرف، اور دوسرے فیز میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں بھی رشیا ان صلیبیوں کا حمایتی ہوگا کہ جن کے ساتھ ہم مسلمان سفارہ ہوں گے۔ اس جنگ میں بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اب وہ روایات بہت ساری روایات ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب یہ جنگ شدت پکڑے گی، وہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں اتار چڑھاؤ آئے گا، یعنی وہ کبھی آپ کی کبھی ایک سائڈ کبھی دوسری سائڈ غالب آ رہی ہوگی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت پہ مسلمان جو ہے وہ کریں گے، ایک پارٹی مسلمانوں کی بیعت علی الموت کرے گی، ہم جا رہے ہیں لڑنے، یا تو فتح ہوگی یا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جائیں گے، شام ہو جائے گی، رات ان کے حدیث میں الفاظ ہے رات ان کے درمیان آ جائے گی، یعنی وہ ان کے درمیان جیسے آڑ آ جاتی ہے اس طرح رات آ جائے گی، تو وہ سارے شہید ہو چکے ہوں گے، جو بیعت علی الموت کر کے گئے تھے وہ سب شہید ہو چکے ہوں گے۔ یہی دوسرے دن ہوگا، یہی تیسرے دن ہوگا،
چوتھے دن باقی ماندہ مسلمان جو بچ گئے ہوں گے حضرت مہدی کے ساتھ، وہ سارے اکٹھے ہو کے بیعت کر کے ایک ہی موقع اکٹھی حملہ آور ہوں گے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح کر دے گا، اور یہ پھر اب دھکا دے کے انہیں قسطنطنیہ یعنی ترکی سے پار کرا دیں گے ان رومی فوجوں کو. اب آپ سوچیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو غزوہ بدر میں بھی آئی تھی نا، لیکن 313 ادھر کھڑے تھے تو آئی تھی نا. یہ 313 ہی نہ کھڑے ہوتے تو کیسے آتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئی اس لیے کہ وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. فَضَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہاں 313 کھڑے ہو گئے، نہتے کھڑے ہو گئے، چلے مدد آ گئی. تو اب تو نبی نہیں ہے نا، اب چلیں کوئی آپ کے پاس کوئی 25% وسائل تو ہوں نا مقابلے میں، تب آپ مقابلہ کریں گے. اب ان اقوام کے مقابلے میں، ان کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں، ان کی افواج کے مقابلے میں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی لگتا یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ سربراہان اس مہدی کو ماننے والے ہوں گے. مان لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا. یہ تو عام لوگ ہوں گے، عام مجاہدین ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے. تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر آخر یہ ہوگا کیسے؟ یعنی چلیں چوتھے دن مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، تو اتنی یعنی یہ افغانستان کی فتح اور اس فتح میں بڑا فرق ہو گیا ہے. افغانستان میں دیکھا اپنے پیچھے کتنے کھلاڑی تھے، کتنے پلیئرز تھے جو پیچھے تھے. آخری دن تو چائے کا کپ پینے ہم ہی گئے نا، جس کی قیمت اب ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ تو دکھایا ہم نے یہ نا کہ ہم نے 42 ملکوں کو شکست دے دی، لیکن ہم اکیلے تو نہیں تھے، ہماری کدھر اتنی تڑ تھی، وہ تو اور بھی بہت سارے تھے. تو وہاں جب ایک فوج غالب آئے گی اور اتنی ممالک کی فوج 80 جھنڈوں والی 9,60,000 کے لشکر پر، تو یار عالمی اسباب میں بھی سے بھی کوئی انہیں مدد ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو کون ساتھ ہوگا؟ ہو سکتا ہے رشیا ساتھ ہو جائے اس موقع پہ، اس کی ضرورت بن جائے. ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ جو ہے وہ چائنا ان کے پیچھے آ جائے. ہو سکتا ہے اسرائیل بھی پیچھے آ جائے. امکانات کی بات کر رہا ہوں، یقین سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کوئی بڑی طاقت ساتھ ہوگی. چلیں سامنے آ کے ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، لیکن پیچھے سے تو کوئی مدد مل رہی ہوگی نا کہیں سے. تو یہ پھر اس کو دھکا دے کے وہاں تک لے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو اب دجال کے نکلنے کی خبر ملے گی. تو میں اصل میں آپ کے سامنے دونوں جماعتوں کا یا جو دو پارٹیوں کا جو ٹکراؤ ہوگا اس کا ہمارے سامنے یہ ایک رہنا چاہیے کہ وہ پارٹیاں ہوں گی کون کون سی. یعنی صلیبی سے مراد پھر ساری دنیا کے صلیبی نہیں ہیں، بلکہ یہ خاص جو ہے کیتھولک جو چرچ ہے، میں لگتا یہ الفاظ سے کہ یہ وہ مراد ہے. پھر ان کے اتحادی ہو جائیں گے جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ادھر حضرت مہدی اور ان کے اتحادی. اب آ گئی وہ جو میں نے ایک بات کی تھی حکمرانوں کی، تو اس حوالے سے یہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے. وہ مشرق کے ہمارے یعنی وہ مشرق وسطیٰ والے مسلمان حکمران ہوں یا مشرق بعید والے مسلمان ہوں، حکمرانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا تھا اسی کام میں سر سے پاؤں تک غرق ہیں. منع کس چیز سے کیا تھا؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ایمان والے کافروں سے دوستی نہ کریں. منع کس سے کیا تھا؟ لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی نصرانی آپ سے راضی ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے پیروکار نہ بن جاؤ، اپنا دین نہ چھوڑ لو. تو ان سے دوستی نہ کرنا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. اور اس سب کے باوجود پچھلے 20 سال، ویسے دوستی پرانی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 1915 سے شروع ہوئی ہے، میں نے آل سعود کی ساری کٹھا چٹھا آپ کے سامنے رکھا تھا. لیکن پچھلے 20 سالوں میں اگر کوئی لبادہ پڑا ہوا بھی تھا نا، کوئی پردہ بھی تھا نا، وہ اتر گیا. اب تو اسلام کا نام بھی نہیں لیتے، جھوٹ کے لیے بھی نہیں لیتے، جھوٹا موٹا بھی نہیں لیتے، کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے اس سے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ یہ بات کریں. اب تو سیدھا سیدھا ان کے پیچھے چلنے کی بات ہے. اور محمد بن سلمان جو کر رہا ہے اور جو ہمارے ہاں ہوا ہے روشن خیالی کے نام پر،
اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ یہ جو ہے وہ حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے، جو بہت ہی مطلب یہ خیال است و محال است و جنوں. اور بلکہ یہ کہ اسی وہ جو سورہ مائدہ کا وہ 8واں رکوع ہے نا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس میں آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے جن مسلمانوں کے دل میں مرض ہے، دنیا کی محبت کا مرض ہے. یُسَارِعُونَ فِیہم، یہ سرت ہوتا ہے نا، تیزی، سریع الحرکت، یہ اسی سے یہ لفظ بنا ہے. اور اس میں یہ جو مسارعت آتا ہے، یہ باب مفاعلہ یعنی یسارعون، تو اس میں مقابلہ ہو جاتا ہے. جیسے مقاتلہ ہے تو دو فریق لڑیں گے، جیسے مناظرہ ہے دو ناظر ہوں گے جو آپس میں مقابلہ. مباحثہ ہے تو اسی طرح یہ جو آ گیا نا مسارع یعنی وہ سرعت، تیزی کرنا، تو گویا دو آدمیوں میں مقابلہ ہو رہا ہو دوڑ کا، میں بھی دوڑوں آپ بھی دوڑیں، مقابلہ ہے پہلے کون پہنچے گا. تو تم دیکھو گے یسارعون فیہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان میں گھستے ہیں. یہ نہیں کہ یہ والا ہٹے گا تو جو دوسرا آئے گا تو وہ کوئی امریکہ کا مخالف ہوگا، یا وہ جو پہلا تھا اس کی جگہ پہ یہ آیا ہے تو یہ مخالف نہ، یہ سب وہیں سے گرین سگنل لے کے آتے ہیں. وہ امریکی جو ہے نا وہ کونسلیٹ کوئی جس سے ملاقات کر لے تو وہ پھولے نہیں سماتا، گویا پوری قوم کو پیغام چلا جاتا ہے اگلی حکومت اس کو ملنی ہے. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم ان سے دوستی نہ یارانہ گانٹھ کے نہ رکھیں تو ہمیں گردش ایام کا خطرہ ہے، یعنی ہمارا تخت الٹ جائے گا، وبال مصیبت آ جائے گی، پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے. نخشى ان تصیبنا دائرہ. تو اس کے بعد الفاظ ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو امید ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، اور امر من عنده، یا اس کی طرف سے کوئی اور ہی فیصلہ ہو جائے. فَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. تو ہم جیسے مومن، جیسے ابھی پاناما لیکس آتی ہیں، جیسے ابھی پنڈورا لیکس آتی ہیں، جب وہ والی لیکس آئیں گی، جب مسلمانوں کو فتح ہوگی، ساری فائلیں کھلیں گی، تو سادہ لو بندہ سر پکڑ لے گا، یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں. معلوم ہوگا کوئی یہودی سے یارانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اندر خانے، کسی کے جو ہے عیسائیوں، نام بھی عیسائیوں والی شاید نکل آئیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. تو ان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، یا مسلمانوں والا رخ اختیار کریں گے، یا حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے؟ نہ، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور یہ ہو جائے تو یہ معجزات کی قسم میں سے ہوگا. البتہ جب اللہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا سانپ کی اوپر والی وہ اتر جاتی ہے چمڑی اور وہ نیچے سے نیا سانپ نکل آتا ہے، اسی طرح یہ ایک وقت میں مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ پر یہی چمڑی چڑھی رہی ہے، اور اسی سے یہ ملک محفوظ رہے ہیں. جب وہ والا وقت آئے گا تو یہ چمڑی کیسے اترے گی؟ وہ کوئی بھی واقعہ جو ہے اس چمڑی کو اتار دے گا. یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے تشبیہ رکھی ہے نا، یہ میں اس سے لے رہا ہوں کہ سورہ کہف میں جو ذکر آیا ہے کہ ایک دیوار تھی جس کے نیچے کسی کا خزانہ تھا، اوپر دیوار تھی، وہ دیوار جب گرنے والی ہوئی تو خضر نے آ کے سیدھی کر دی. خضر کون ہے؟ جو تکوینی امور پہ مامور ہیں، وہ انہوں نے آ کے سیدھی کر دی، بغیر پیسے لیے سیدھی کر دی. کیوں؟ تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے. یہ جو امت کا اصل جوہر ہے یہ آپ کے لیڈروں میں نہیں ہے، یہ جو امت کا اصل خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ، یہ آپ کے اہل علم میں بھی بہت کم ہے. اگر اس کی کوئی رمق باقی ہے تو یہ عوام الناس بگڑے تگڑے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ صادق موجود ہے. اوپر چھڑڑی وہ چڑھی ہوئی ہے، تو کوئی یہ جو جنگیں ہوں گی نا، اس کے نتیجے میں وہ چھڑڑی اتر جائے گی، کیونکہ یہ سارے بھاگ جائیں گے. حدیث یاد کریں جو ہم نے پڑھ لی کہ مسلمانوں کے دو خیمے ہو جائیں گے، ایک میں نفاق ہی نفاق ہوگا اور دوسرے میں ایمان ہی ایمان ہوگا. تو یہ جنگیں تقسیم کر دیں گی، کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیں گی، اور یہ والے جو کھرے ہوں گے یہ حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ کھوٹے جو ہیں یہ نفاق والے اس میں ہوں گے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، جب یہ چھانٹی ہو جاتی ہے، جب تک مکس ہیں تو دونوں کی سروائیول ہوتی ہے.
جب پولرائزیشن ہو جاتی ہے، کھرے علیحدہ کھوٹے علیحدہ، پھر یمحق اللہ الکافر، اللہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ چھانٹ کے ایمان والوں کو علیحدہ کرے، وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے جو آنا ہے ہمارے سر پہ، اور یہ آج ہمارے سامنے وہ یوں سمجھیے کہ جو ہم نے مختلف حدیثیں پڑھ کے جو وہ ڈاٹس ہمارے سامنے آ گئے تھے، آج ہم نے وہ کنیکٹ کیے ہیں، اب وہ ان کے درمیان ایک ربط قائم ہو گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آئندہ ہم آگے چلیں گے دجال کی طرف، کیونکہ جب وہ فتح ہو چکا ہوگا قسطنطنیہ، اس کے بعد یہ خبر آ جائے گی کہ دجال جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ تو اب وہ دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، تو یہودی کون ہے، اصلی یہودی کون ہے، نقلی یہودی کون ہے، یہ ساری چیزیں ہم آخر میں دیکھیں گے، لیکن پہلے وہ احادیث پڑھیں گے جو دجال سے متعلق ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔